کشمیر کو روئے زمین پر جنت کہا جاتا ہے. آپ میں سے بیشتر لوگ کشمیر کا سفر کر چکے ہوں گے اور میں بھی کئی بار جا چکا ہوں. کشمیر صرف ایک بار جا کر آپ کا دل نہیں بھرتا. کشمیر کی خوبصورتی اور کشمیر کا ماحول ایسا ہے کہ بار بار جا کر بھی تشنگی رہ جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ ظفر کربلائی صاحب ہیں اور نعمان صاحب ہیں. ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں کشمیر، اور کشمیر کا ایک خاص پوائنٹ ہے پیر چناسی، انتہائی بلندی پر واقع ہے. وہاں سے آپ پورے سٹی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر ایک بزرگ ہستی کا مزار بھی ہے. تو اس مقام پر جانے کے حوالے سے الصبح ہمارا پروگرام جو ہے مری جانے کا تھا، لیکن نعمان بھائی کا چونکہ تعلق ہی مسفرآباد سے ہے تو انہوں نے پیر چناسی کا ذکر کیا تو ہم سے رہا نہیں کہ ابھی ہم پیر چناسی کی جانب رواں دواں ہیں. اور ہمارے ہم سفر جو ہیں نعمان بھائی کافی حد تک مایوس کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیوں دکھ رہے ہیں آپ مایوس کیوں ہیں؟ مایوس نہیں، مجھے تو خوشی ہے نا. اچھا ان کا بنیادی طور پر تعلق بھی کشمیر سے ہے، تو کشمیر ویسے کیوں جانا چاہیے ذرا بتائیں نعمان بھائی. کشمیر اس وجہ سے جانا چاہیے کہ اس سے انسان کی روح تازہ ہوتی ہے اور انسان کو اصل جنت کے معنی ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو چیزیں وہاں پر دی ہیں اس کو دیکھ کر جب بندہ جنت کو عظیم کرتا ہے تو بندے کا دماغ اوپن ہوتا ہے کافی زیادہ. کیا بات ماشاء اللہ جی. ہمارے جو نعمان بھائی ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج ویسے نہیں ہے. بہت سارے دوست جو یہ بھی لوگ اسکردو میں دیکھ رہے ہیں، گلگت میں دیکھ رہے ہیں، انہیں بتاتا چلوں کہ آپ خیر سے حافظ قرآن بھی ہیں اور ان دنوں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، BBA کر رہے ہیں. ہمارے ظفر بھائی کی کلاس فلو ہے. اچھا ظفر، کہاں لے جا رہے ہو آپ مجھے؟ سر آپ یہاں اسلام آباد آئے ہوئے تھے تو میرا بھی ایک ذاتی تمنا تھا کہ آپ کو کہیں پہ وزٹ کروا دوں. تو آج صبح ہماری ملاقات ہو گئی تو میں نے آپ کو پکڑ لیا کسی بھی اس سے. تو ابھی ہم چناسی کی طرف. ٹھیک، شکریہ جی شکریہ. تو یہ سفر بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے. ان دوستوں سے پیر چناسی کے مقام پر دوبارہ سے گفتگو کریں گے، خاص طور پر نعمان بھائی سے اس مزار کے حوالے سے، اس مقام کے حوالے سے لازمی طور پر آپ سے معلومات وہیں پر لیں گے چونکہ وہاں پر رہے ہیں. اور میں ایک بار ظفر بھائی پیر چناسی گیا تھا جب ہم استور سے پیدل آئے تھے نیلم ویلی، تو ہم پیر چناسی گئے تھے. وہاں سے جس طرح آپ نے روحانیت کا تذکرہ کیا اور جنت کے حقیقی معنوں کا آپ نے تذکرہ کیا تو وہ پھر لازمی طور پر وہاں جا کر آتی ہے. انتہائی بلندی پر بادل آپ کے نیچے، سبزے کی بہار اور دریائے نیلم کا دل فریب نظارہ. یقین کریں بندہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دل وہیں رہ جاتا ہے. آج بھی میرا دل پیر چناسی میں ہی ہے اور آج ظفر کا دل بھی پیر چناسی میں ہی رہ جانے والا ہے. تو ہم اس خوبصورت سفر پر آپ دونوں کے شکر گزار ہیں چونکہ آپ دونوں نے اس سفر کا اہتمام کیا ہے. تو چلیں آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. خوبصورت ہے، لوگ اچھے ہیں. اور نئے سال کا آج آغاز ہو رہا ہے اور جنوری کے مہینے میں عموماً جو پہاڑی علاقے ہیں وہ برف کی سفید چادر اوڑھ لیتے ہیں. اور جب بھی کبھی ہمارا مری آنا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر برف دیکھتے تھے. اس بار یہاں پر برف بالکل نہیں ہے. جس طرح اسکردو کے باسی، گلگت کے باسی پریشان ہیں برف باری کے لیے، بالکل ایسی ہی صورتحال یہاں پر بھی ہے. اور کلائمیٹ چینج یقیناً ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس پر بڑی گفتگو آج کل چل رہی ہے، اور یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں. اسکردو میں عموماً دسمبر کے مہینے میں برف باری لازمی طور پر ہوا کرتی تھی. دیوسائی میں کئی فٹ برف پڑ چکی ہوتی تھی اب تک، لیکن اس سال وہاں بھی برف باری تناسب کے اعتبار سے بہت کم ہوئی ہے اور شہر میں تو بالکل برف باری نہیں ہوئی. بالکل اسی طرح کی صورتحال اس وقت مری میں بھی ہے، اور وہ بارش والا موسم ہے نعمان. تقریباً ایسا ہی ہے نا؟ تو یہاں سے چلتے بیٹھتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہے. پہلے یہاں پر نومبر دسمبر میں کافی اچھی خاصی برف باری ہوتی تھی کیونکہ ہمارا آنا جانا روزانہ کا لگا رہتا تھا. لیکن اب اس بار میں تقریباً 2 ہفتے پہلے بھی آیا ہوں اور آج بھی جا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ برف کہاں پر پڑے تو گھر والوں کو میں آگاہ کروں، گھر والوں کو بولوں کہ یار برف باری ہے، آ جاؤ کہیں ہم جاتے ہیں. لیکن ابھی تک برف کہیں پر نظر نہیں آئی. ابھی تک ہم مری آدھا کراس کر چکے ہیں لیکن برف باری ابھی تک نظر نہیں آئی. شاید کہیں اوپر کہیں پر ہو، لیکن یہ اوپر بھی نظر نہیں آ رہی. ہاں اوپر بھی خاص ابھی نظر نہیں آئی، لیکن شاید کوہالہ کے پاس کہیں جا کر برف باری آ جائے. صحیح. تو ابھی موسم یہاں پر تقریباً مارچ اپریل والا ہے. دھوپ نکلی ہوئی ہے، دھوپ کا جلوہ ہے اور گرمائش محسوس ہو رہی ہے. اور ظفر اسی طرح کا موسم اسکردو میں بھی ہے. کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ سر اسکردو میں تو بہت زیادہ ٹھنڈ بھی ہے، لیکن یہاں پہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اتنا زیادہ ٹھنڈ تو نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بھی بالکل برف باری تو ابھی تک یہاں پہ نہیں ہوئی. نہیں، میں یہ پوچھ رہا تھا اس بار برف باری نہیں ہوئی، اور برف نہیں ہوگی تو پانی کیسے آئے گا، زمینیں کیسے آباد ہوں گی؟ کہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ سر گناہوں کا بھی ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ جی آپ کچھ بتا رہے تھے زمان بھائی.
پہلے ایسے ہوتا تھا نا، ہمارے ماموں جیسے ذکر کرتے 3-4 دن پہلے، ماموں کہتے ہیں کہ پہلے جب بارش نہیں ہوتی تھی نا تو لوگ اس کے لیے نوافل پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ یار بارش نہیں ہو رہی، بارش برسا دے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان والوں نے، پاکستانی گورنمنٹ والوں نے کویت سے ان سے بولا ہے کہ آپ وہ جو مصنوعی بارش نہیں ہوتی، وہ بادل کو ملا کر وہ مصنوعی بارش آپ ہمارے لیے کر دیں۔ تو ماموں کہتے ہیں کہ ہمارا جو یقین ہے، ہمارا بلیف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل ہٹ گیا اور دنیاوی چیزوں کے اوپر لگ گیا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ نوافل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ تو یہ مین ریزن آئی تھنک یہ ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور ایک ہی ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا ریزن آپ دونوں چونکہ ینگ ہیں، پڑھ رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کے اثرات بھی بہت زیادہ ابھی محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیں اسکردو میں ابھی ظفر صاحب تو اسکردو کے رہنے والے ہیں، دسمبر میں -20 تک چلا جاتا تھا درجہ حرارت، اس بار -4، 5، 6 یعنی کہ میکسیمم درجہ حرارت ہے جس پر بارش کے مہینے میں موسم ہوا کرتا تھا، بالکل اسی طرح کا موسم ہے۔ تو کلائمیٹ چینج کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہمیں اپنے تئیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، آلودگی کو کم سے کم کریں، جو سیاحتی مقامات ہیں اس میں صفائی کا خیال رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ چونکہ اسکردو اب ٹورسٹ ایریا بن گیا ہے، سیاحوں کی کثیر تعداد آ رہی ہے، گلیشیئرز میں آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اس سے جو انسانی مداخلت ہے ظفر، اس کے باعث جو ہے وہ ہمارا کلائمیٹ جو ہے کافی حد تک چینج ہو چکا ہے۔ بالکل۔ تو ان کے ماموں نے تو کہا، آپ کے ماموں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر میرا ماموں کہتا ہے کہ نماز واقعاً پڑھنا چاہیے۔ ہمارے وہاں پہ تو یہ اگر بارش نہ ہو تو مجلس کا بھی وہ ہے، ہم خصوصاً ہمارے ایریا میں تو جو ہے اگر بارش زیادہ دیر تک اگر بارش نہ ہوئی تو ہم مجلس کا کوئی وہ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہی ہے سر۔ اچھی بات ہے جی، دعائیں کرنی چاہیے، اور ہم بھی دعا گوئیں کہ آسمان سے برف باری کا نزول ہو۔ جی نعمان بھائی۔ اچھا، ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کشمیر میں بھی کافی زیادہ اس طرح دیکھا ہے اور مری میں بھی کافی زیادہ اس طرح دیکھا ہے، جو درخت ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جو انوائرمنٹ ہے اس کو آباد کرتے ہیں۔ لوگ جو ہے کافی زیادہ درخت توڑتے ہیں، اور دوسری بات، سب سے مین بات یہ ہے کہ پہلے سڑکوں پہ اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، پہلے ایک گھر کے اندر مشکل سے ایک گاڑی ہوتی تھی، اب ایک گھر کے اندر 3 گاڑیاں ہیں، 4 گاڑیاں ہیں۔ اس کی وجہ سے آلودگی بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ تو پہلے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی، بہت مشکل سے ایک بس مل جاتی تھی یا 2 بس مل جاتی تھی۔ اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بسوں میں سفر کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ آلودگی کم سے کم ہو۔ صحیح، بالکل جی، ایگریڈ، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ ابھی ہم مظفر آباد کی جانب عازم سفر ہیں، اور ہماری اگلی منزل جو ہے وہ پیر چناسی ہے، تو وہاں جا کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی کوہالہ پل ہم نے کراس کیا ہے اور کشمیر کی حدود میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور کشمیر کی مہک اور کشمیر کے نظارے یقیناً جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی نظریں تھک جاتی ہیں، لیکن مناظر کی خوبصورتی اور چاشنی ختم نہیں ہوتی۔ تو جو ہمارے آج ساتھی ہیں ان سے ہم مزید معلومات لیتے ہیں، کیونکہ اتنی معلومات میرے پاس اور ظفر کے پاس ہے نہیں، ظفر تو بلکہ چھپ رہے ہیں۔ آپ کے پاس معلومات ہے کشمیر کے حوالے سے؟ سر میں کشمیر پہلی بار آیا۔ پہلی بار آئے؟ پہلی بار آیا۔ اتنے قریب ہے اور آپ کے دوست کشمیری ہے، اس کے باوجود بھی آپ کشمیر پہلی بار آئے، جرمانہ لگتا ہے آپ کو؟ آنے کا موقع ہوا ہے، میں اس کو بار بار کہہ رہا تھا لیکن اس نے کبھی دکھایا نہیں سر۔ اچھا، تو بہت مزہ آ رہا ہے یہاں۔ چلیں جی، اپنا نعمان بھائی کیوں نہیں دکھایا یار ہمارے ظفر کو کشمیر آپ نے؟ اصل میں ایک اسپیسیفک سیزن ہوتا ہے نا، جس سیزن میں ہم کشمیر جا سکتے ہیں، یہ اپریل کے بعد سے لے کر اگست تک۔ تو ہماری ایک تو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی سے جیسے ہم فری ہوتے تھے تو یہ لوگ اسکردو چلے جاتے تھے اپنے امی ابو کے پاس 2 مہینے کے لیے۔ تو ہم اس کو زیادہ فورس نہیں کرتے تھے کہ یار چلو اپنی امی ابو کو ٹائم دینا بھی لازمی ہے، تو سال بھر اگر ٹائم نہیں دیتے تھے تو 1-2 مہینے چلو ان کو ٹائم دے دیا۔ لیکن اس بار ان سے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، کیونکہ پچھلی مرتبہ یہ مجھے اسکردو لے کے گئے تھے، تو اس بار میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، چاہے شادی ہو نہ ہو کچھ بھی ہے، لیکن ان کو میں کشمیر لازمی لے کے جاؤں گا۔ یہ تو ابھی سرسری سے ٹور ہے، انشاءاللہ اپریل مئی میں لازمی ان کو کشمیر لے کے جاؤں گا، کیل اڑک کیل تک انشاءاللہ لازمی۔ زبردست زبردست۔ تو ظفر صاحب آپ تیاری پکڑ لیں، بالکل بیگ اپنا پیک رکھیں۔ بالکل، میں بالکل تیار ہوں سر کشمیر۔ ویسے آپ پہلی نظر میں کشمیر کو آپ نے دیکھا ہے، آج کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا سر، مجھے سب سے زیادہ یہ کشمیر دیکھنے کے بعد اچھا لگا، بہت مزے کی جگہ ہے سر کشمیر۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تو کشمیر سٹارٹ بھی نہیں ہوا، ابھی تو ہم کوہالہ میں ہیں۔ بالکل، کوہالہ سے آگے مظفر آباد آئے گا، پھر آگے کوڑی آئے گا، پھر اس کے بعد ابھی آگے مناظر بہت زیادہ ہیں۔ ابھی ان کو سعودیہ کی یونیورسٹی وزٹ کرواتے ہیں جو سعودیہ نے کشمیر والوں کو گفٹ کی ہے، بہت پیارا مناظر ہے اس کا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو لاتے ہیں۔ چلو جی، تھینک یو۔ کوہالہ سے ہم اس وقت بڑھ رہے ہیں مظفر آباد کی جانب، اور جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں،
नोमान भाई, ये हमें गाइड भी कर रहे हैं और घुमा भी रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि मैं तो पहले आ चुका हूँ ज़फ़र, आप पहली बार आए, पहली बार है। तो पहली बार आने वालों पे दावत भी लगती है, तो आज आपकी दावत के मज़े भी हम लेंगे। बिल्कुल सर। कोहाला से मुसफराबाद जाते हुए एक देसी नोयत के किसी होटल में हमें चाय पिलाने की गरज से रोका है हमारे दोस्त नोमान साहब ने। तो नोमान ज़रा ऊंचा बोलिएगा, इस होटल की क्या ख़ास बात है? इस होटल की ख़ास बात यह है कि मैंने खुद आज से 2 महीने पहले चाय ट्राई की थी। मामू आए थे तो वो कह रहे थे कि यार यहाँ की चाय बड़े मज़े की है, तो हमने फर्स्ट टाइम ट्राई की। मैंने कहा कि यार ऐसे ही छोड़ा हो गया, लेकिन ये है कि बहुत मज़े की, बहुत क्वालिटी वाली चाय थी। और दूसरी बात, इनका वो जो बर्तन है वो भी अच्छा वाला देसी बर्तन है। फिर मैं जब दोबारा मुजफ्फराबाद आया, फिर मैंने दोबारा यहीं से नाश्ता किया और फिर यहाँ से फिर मैं आगे गया था। अब आप लोगों को लेके आया हूँ, आप लोग भी इंशाल्लाह यहाँ से नाश्ता करें, बहुत अच्छा लगेगा। और इंशाल्लाह अपने दोस्तों को भी लेके आए, यहीं पर नाश्ता करेंगे। बहुत ज़रूर मज़े की ज़रूर क्वालिटी ज़रूर वाली चाय। ज़रूर। और होटल के व्यू की अगर हम बात करें तो सामने कश्मीर के दिलफरेब नज़ारे हैं। और मैं और ज़फ़र भाई जिस तरह की चाय पसंद करते हैं वो तो बल्टी चाय है ना, वो यहाँ मिलती नहीं है। कश्मीरी चाय और हमारी बल्टी चाय में काफ़ी हद तक मुमासलत है, लेकिन कश्मीर में उस चाय में चीनी डाली जाती है, हमारे वहाँ नमक डाली जाती है। तो चलिए ये चाय ट्राई करते हैं और फिर आपको चाय का टेस्ट भी बताते हैं कि कैसा था। ट्राई करो जी। चाय ट्राई करो। बस ये थोड़ा सा ना, ये चम्मच उठा के चाय पियो। अच्छा। चाय पियो। इसमें कुलचा हाँ, डाल के लाए? कुछ आप सिर्फ चाय पियो थोड़ा सा। चाय बस। पियो जी। मैं जी, कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा है सर। अच्छा, आपके मज़ा आया? ट्राई करें फिर इसका रिव्यू दीजिए, बहुत अच्छा है। चले। जी, तो 76 गिलास में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे अकब में आपको एक खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये सऊदी हुकूमत की जानिब से कश्मीर के अवाम के लिए गिफ्ट किया गया है। बहुत ही खूबसूरत कैंपस बनाया गया है और दूर से ही ये कैंपस नज़र आता है। और कैंपस जो है कैंपस का सफ़ेद रंग जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और इस सब्ज़ वैली में इस तरह का खूबसूरत कैंपस कश्मीर के हुस्न में मज़ीद इजाफा कर रहा है। तो हमारी मंजिल पीर चनासी है, यहाँ पर हम कल लम्हे रुक कर इस कैंपस को देखना चाह रहे थे। बहुत तरीके से और बहुत सलीके से ये कैंपस बनाया गया है। जी, तो दोस्तों इस वक्त मैं मुसफराबाद में मौजूद हूँ और अगली मंजिल हमारी पीर चनासी है। बस थोड़ी देर के बाद हम पीर चनासी पहुँच जाएंगे। नज़ारे इंतहाई दिलफरेब हैं, सर्दी की शिद्दत बिल्कुल ना होने के बराबर है। और पीर चनासी में पहले भी जा चुका हूँ, काफ़ी बुलंदी पर वाक़ई है और वहाँ से व्यू भी बहुत ही शानदार और जानदार हुआ करता है। तो साथ साथ रास्ता भी आपको दिखाते हैं पीर चनासी का, और पीर चनासी जाकर आपको कुछ इंतहाई दिलफरेब मनाज़िर दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो स्कर्दू में अहबाब बैठे हैं वो यकीनन सर्दियाँ सह रहे हैं और सर्दियों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ भी सर्दियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ की जो सर्दी है वो स्कर्दू के मुकाबले में कम होती है और और सर्दी की शिद्दत जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अला सुबह और शाम के वक्त यहाँ पर सर्दी की शिद्दत जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आए आपको पीर चनासी लेके चलते हैं। समझ तो मुझे सारी आ रही है, लेकिन बोलना थोड़ा समझ सारी आ रही है। और तकरीबन 3.5 घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं जनाब पीर चनासी। और यहाँ पर मौसम काफ़ी हद तक ठंडा है
اور ہلکی پھلکی برفباری بھی کچھ دن پہلے شاید یہاں پر ہوئی ہے. ابھی تو برف زمین پر تھوڑی بہت موجود ہے. برفباری میں اس کے مناظر جو ہیں اور زیادہ نکھر جاتے ہیں. تو یہاں سے پورے مظفر آباد شہر کو دیکھا جا سکتا ہے. کافی روحانی مقام ہے. یہاں پر کسی بزرگ کا مزار بھی ہے اور اسی مناسبت سے اسے پیر چناسی کہا جاتا ہے. کیسا لگا آپ کو؟ سر میں یہاں پہ پہلی بار آیا تھا. نام بہت عرصے سے سن رہے تھے لیکن آنے کا موقع نہیں ملا. تو آج یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا ویو ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ ایک مزار بھی ہے تو ہم یہاں پہ فاتحہ بھی پڑھ لیا. تو بہت اچھا لگ رہا ہے سر. یہ اس جگہ کا نام جو ہے نا پیر چناسی ہے. یہ مظفر آباد سٹی سے آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے یہاں پہ آنے کے لیے. اور یہاں پہ جو اس کی جگہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ابھی بھی میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی برف پڑی ہوئی ہے. اور یہاں پہ جو اپریل مئی تک یہاں پہ برف باری رہتی ہے. اور پھر بہت دور دراز علاقوں سے ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں کی فضا ہے بہت اچھی ہے. یہاں کا پانی بہت اچھا ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ جو یہ گرینری آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اور باہر کا جب سیزن ہوتا ہے گرمیوں میں تو یہاں کا جو لطف ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. پھر یہاں پہ جو پانی یہ ہمارے جو ہوٹل ہیں یہاں پہ جو پانی آتا ہے تو یہ چشمے کا پانی ہے. یہ پانی جب آپ پئیں گے تو اس سے آپ کا جو ہاضمہ وغیرہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یعنی کھانے کے دوران جو آپ پانی پیتے ہیں. پھر یہاں پہ ایک اللہ والے ہیں ان کا یہاں پہ مزار بھی ہے. پھر بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا یہاں پہ لگا رہتا ہے. اور پھر یہ یہاں پہ آنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی. یہاں پہ جو ہماری روڈ ہے وہ بہت اچھی ہے. بہت اچھی طرح سے آپ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تھینک یو. یہ کون سی کڑھائی ہے جی؟ اس کو کہتے ہیں وائٹ کڑھائی مکھن والی. یعنی جو ایک دیسی گھی ہوتا ہے نا ایک مکھن ہوتا ہے تو یہ مکھن میں بنتی ہے. اس کو وائٹ کڑھائی بولتے ہیں. اچھا. یہ آزاد کشمیر میں وہ یہ پسندیدہ ڈش سمجھی جاتی ہے. ہمارے جتنے بھی جو گیسٹ آتے ہیں جو پنجاب کے ہیں کے پی کے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے اسلام آباد کے ہیں تو وہ بہت خوشی سے یہ لیتے ہیں. اور اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے. ایک بار آپ ٹرائی کریں گے پھر انشاءاللہ آپ اس کو بہت پسند کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ظفر وائٹ کڑھائی کو وائٹ کیوں کہتا ہے؟ کوئی بالکل وائٹ نہیں لگتی. سر اس میں جو ہے نا وہ ملائی ڈالتا ہے تو یہ وائٹ ہو جاتا ہے. اچھا. تو چلے جی نومی بھائی پریشان ہیں آپ؟ نہیں میں پریشان نہیں ہوں. بس پہلا ایکسپیرینس ہے. لالا لطیف ہوٹل ابھی بنا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا ذائقہ اچھا ہو. بس کھانے کے بعد انشاءاللہ اس کے ریویو دیتے ہیں. چلیں جی. تو دوستوں بالآخر ہمارا سفر جو ہے اختتام کی جانب گامزن ہے. اور یہ ہمارے ساتھی بھی اب تھکے لگ رہے ہیں. خاص طور پر ظفر بہت زیادہ تھک چکے ہیں. کافی چڑھائی تھی پیر چناسی تک اور سفر بہت زیادہ لمبا تھا. لیکن ان دونوں جوانوں کی کمپنی جو ہے بہت اچھی رہی. دونوں نے بہت خیال رکھا ہمارا اس سفر کے دوران, ظفر نے اور خاص طور پر نومی بھائی نے. تو نومی بھائی آپ کا شکریہ. اسکردو والے ہمارے دوستوں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ. جیسے ظفر بھائی ابھی پہلی دفعہ آئے تھے آج تو ظفر بھائی کو بہت اچھا لگا بہت زیادہ. حالانکہ یہ ٹریلر تھا ابھی. مظفر آباد جو ہے وہ کشمیر کا حصہ ہے, کشمیر کا کیپٹل ہے, لیکن اتنا خوبصورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی ظفر بھائی کو بہت انجوائمنٹ کرنے کو ملی. تو انشاءاللہ اگر کشمیر کا سفر کریں گے تو اور خوبصورت لگے گا انشاءاللہ ان کو. ٹھیک ہے. تو ظفر بھائی سے بھی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ظفر بھائی پہلی بار جا رہے تھے. ظفر کیسا لگا یہ سفر, کیسا رہا آپ کا؟ سر بہت اچھا سفر تھا. سفر کافی لمبا تھا لیکن آپ ساتھ تھے تو کیا آپ کی باتوں نے جو ہے سفر کو بہت چھوٹا کر دیا. آپ اس سے باتیں ہمارے لیے سبق آموز باتیں کر رہے تھے. بہت مزہ آیا سفر میں اور جگہ بھی بہت خوبصورت تھی سر. اس موقع پر کوئی شعر تو بنتا ہے یار ویسے جاتے جاتے. اب ہم ویلاگ کا اختتام کرنے جا رہے ہیں. ایک شعر آپ کے نام پہ کر لیتا ہوں سر. تو دل تو کرتا ہے کہ سارا شعر خرید لوں. سر دل تو کرتا ہے کہ سارا شعر خرید لوں پر جیب کہتا ہے بکواس بن کر. اچھا بندہ کاروباری ہے جی اور پڑھ بھی یہاں پر کاروبار کو ہی پڑھ رہے ہیں, بزنس پڑھ رہے ہیں. تو ابھی سے حساب کتاب کا سلسلہ جو ہے ظفر صاحب کا جاری و ساری ہے. چائے آ چکی ہے اور یہیں پر ہم اپنے ولاگ کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کہاں بھی مناسب اپنا دیر سارا خیال رکھیے گا اور کشمیر ضرور آئیں اور اپنی گاڑی لے کر آئیں.
मैं तो सजेस्ट करूँगा अपनी गाड़ी लेकर आएँ, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना आएँ, अपनी गाड़ी लेकर आएँ और वादी नीलम में निकलें। वादी नीलम बहुत खूबसूरत है। आज हमारा वादी नीलम की जानिब जाना नहीं हुआ। मुसराबाद से ही हमने अपने सफ़र का अख्ताम किया और पीर चनासी तक हम होकर आए। नेक्स्ट टाइम अगली बार जब कभी हमारा आना हुआ तो इंशाल्लाह नीलम वैली का भी ज़रूर विज़िट करेंगे।